رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله سبحان الله وكانوا يتقون صدق الله العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعد الجود والكرم وفاء العلم والحكم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ محفل میلاد میں شرکت فرمائے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی میلاد مرحوم رستم بھائی کی ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ ہم تمام اسی لیے جمع ہوئے ہیں مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اپنی شان کریمی سے اپنی شان رحیمی سے محفل میلاد کے صدقے میں رب تبارک تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، مسلسل آپ میلاد النبی کے مہینے میں آقائے نعمت ساری جہانوں کے لیے رحمت سبحان اللہ حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی ثنا، آپ کا ذکر، آپ کی وصف سنتے رہو گے، یہی تو ہماری غذا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیز سے بنایا ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے، دوسرا ہمارا باطن ہے۔ ظاہر نظر جو آ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری باڈی جسم شریر، یہ ہمارا ظاہر ہے۔ باطن جو ہے وہ ہماری روح ہے۔ بے شک اور کوئی چیز بغیر غذا کے کبھی زندہ رہ نہیں سکتی۔ بے شک آدمی کھانا پینا بند کر دے گا تو کیا حال ہوگا؟ ایک دن، دو دن تو چلے گا، پھر بعد میں دھیمے دھیمے کمزوریاں شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بستر سے اس کا اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو حال یہ ہوگا کہ کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ زندہ کو جینے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔
کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. دیکھا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو نظر نہیں آتی وہ ہے ہماری روح. اس کی بھی ایک غذا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ بغیر غذا کے تو کوئی کام نہیں چلتا. یہ میری آواز مائک کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، دور تک پہنچتی ہوگی. گاؤں میں بھی کچھ ہوں گے تو سنتے ہوں گے. تو اس کی غذا یہاں سے یہ جو وائر دیا ہے، یہ وائر کہیں بورڈ میں ہے، یہ بورڈ کی لائن کوئی میٹر میں ہے، میٹر کی لائن تھملے سے ہے، تھملے کی لائن تمہارے گاؤں کے ڈی پی سے ہوگی اور ڈی پی سے پاور کی تھرمل پاور سے آتا ہوگا. لیکن یہ جو اس کی غذا ہے وہ بجلی ہے، لائٹ. یہ نہ ہو تو یہ 10,000 کا مائکرو فون بیکار ہے. صحیح. تو روح کی غذا کیا ہے؟ اے مومن مسلمان، تجھ پہ نماز کیوں فرض کی گئی؟ تجھ پہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تجھ پہ حج و زکات کیوں فرض کی گئی؟ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی مرتے نہیں ہیں، زندہ پھرتے ہیں لاشوں کی طرح. کیوں؟ کہ ظاہر میں تو جسم زندہ ہے، روح ان کی مردہ ہے. روح کو زندہ رکھنے کے لیے رب نے ایک وقت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، دن میں 5 بار اس کا ذکر ہم پر فرض ٹھہرایا ہے. یہ نماز رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اے بندہ تو اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو یہ تیری روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ہی ذکر ہے. غوث کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، خواجہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ والے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہوتا ہے. اور روح کی غذا ذکر الہی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس کو زندہ رکھنی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہماری روح زندہ ہے، اس کی پوری غذا مل جائے گی تو یہ قوت والی ہو جائے گی، یہ طاقت والی ہو جائے گی. جسم کو جیسے غذا ملتی ہے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے، قوت والا ہو جاتا ہے. اچھی اچھی غذا کھاؤ. ہم مریض کی خبر لینے جاتے ہیں عادت کے لیے، بھائی دودھ پینا، یہ کھانا، وہ کھانا، تو جلدی سے بیٹھا ہو جائے گا، قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی. ایسی سب صلاحیں دیتے ہیں. تحفے کے اندر ہم فروٹ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی مریض کے لیے یہ طاقت دینے والی چیز ہے. اس کے لیے دودھ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دودھ پی لینا. تو جسم کی خوراک، جسم کو غذا ملتی ہے جو ظاہری خوراک ہے تو جسم طاقتور بنتا ہے. مومن تیری روح بھی طاقتور بن جائے، اس کو جتنا تو خوراک دے. ہماری روحیں کمزور اس لیے ہے کہ ہماری روح کو ہم غذا تھوڑی دیتے ہیں، غذا اس کو تھوڑی ملتی ہے. غوث اعظم کی روح کتنی طاقتور، غریب نواز کی روح کتنی طاقتور، مولا علی کی روح کتنی طاقتور. ارے
ان کی عبادت کو دیکھو، ان کے تقوی کو دیکھو، ان کی پرہیزگاری کو دیکھو، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی حقیقت، ان کی شریعت، ان کی معرفت کو دیکھو۔ تو دنیاوی غذا وہ اتنی لیتے تھے کہ جس سے عبادت ہو سکے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اکثر ان کا روحانی عالم کیا ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیض روحانی، زندہ باد، سید دادا میاں اسقادری باپو، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، سرکار غوث اعظم ہجری سن 470 میں سرزمین عراق کے قصبہ جیلان میں پہلی رمضان کو دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک، ارے جس کی ماں ولی اللہ، سبحان اللہ، جس کا باپ ولی، سبحان اللہ، دادا ولی، سبحان اللہ، نانا ولی، سبحان اللہ، ارے بہن بھائی ولی، خالہ اور پھوپھی بھی ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بے شک، واہ، پھوپھی کی بات نکلی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، پھوپھی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا یہ غضب ہوتا ہے۔ ایک بار بغداد شریف میں قحط سالی ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو کچھ لوگ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، تو آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگ میری اماں کی عزت کرتے ہیں، میری خالہ کی عزت کرتے ہیں، ان کو بلاتے چلاتے ہیں، پھوپھی سے لوگ تھوڑے تھوڑے دور رہتے ہیں، تو اب میں بتاؤں کہ میری پھوپھی بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، بارش کے لیے لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے عرض کرنے، سرکار دعا کرو، اب لوگ پریشان ہیں، اب تو پینے کا پانی بھی ختم ہونے لگا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، لوگ دور دور تک کے پانی کی تلاش میں جاتے ہیں، شہر اب بربادی کی طرف چل رہا ہے، آپ کچھ کرم کیجئے۔ سرکار غوث پاک نے کہا ایک کام کرو، میری پھوپھی کے پاس چلے جاؤ، ہماری پھیری پاس سے جاتا رہو۔ سبحان اللہ، غوث پاک بارش نہیں لا سکتے تھے، بے شک، ایسا آپ کی پھوپھی کیونکہ ہاں وہ فلاں محلے میں ہے، یہ ان کا نام ہے، ان کے جاگے نے کہو کہ ماں صاحب دعا کرو برسات آوے۔ لوگ پہنچے آپ کی پھوپھی کے پاس، آپ کی پھوپھی نے عرض کی کہ بارش نہیں ہے، اے شہزادی، اے آل نبی، اے اولاد علی، تمہارا مقام تو بہت بڑا ہے، تمہاری شان نرالی ہے، آپ بارگاہ الہی میں عرض کرو اللہ رحمت برسا دے۔ بے شک، تو آپ نے کہا سب بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ گئے تھے سب کو بٹھا دیے، آپ نے ایک جھاڑو لی، جھاڑو لے کے اپنے آنگن صاف کرنے لگے، کچرو واڑا منڈیا آنگنا میں۔ لوگ تعجب کرنے کہ آپ نے تو ہم نے دعا کرا ہوا ہے جی، اور یہاں تو گھر کا کچرا صاف کر رہے ہیں۔ جب آنگن صاف ہو گیا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا کریم، تیری بندی نے یہ آنگن تو صاف کر دیا ہے، لیکن دھول مٹی بہت اڑ رہی ہے، دیکھ میرے گھر میں مہمان ہیں، کتنی سب مٹی اڑ رہی ہے، ارے تھوڑا سا پانی چھانٹ دے مٹی اڑنا بند ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ
کہ جو ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ ماں اب دعا کرو بارش بند ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگ اور دوستوں، ارے جس کی پھوپھی کا یہ مقام، سبحان اللہ، بے اس شک، ذات کا کون بیان کر سکتا ہے؟ ہاں، تو پہلی رمضان ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، شریعت ایک طرف ہے، روحانیت ایک طرف ہے۔ بہت خوب۔ سبحان اللہ، سیر پھاڑ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ جی بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں۔ دودھ پیتے ہوئے بچے کے اوپر روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔ ابھی تو یہ معصوم ہے، نابالغ ہے، ارے ہوش بھی نہیں ہوتے۔ پیدا ہونے والے بچے میں کیا ہوش ہوتا ہے؟ آپ نے دن کو، یعنی جب روزے کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں کبھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، سبحان اللہ، بے شک، یعنی آتے ہی دنیا میں کرامت کا ڈنکا بجا دیا بے شک، بے شک، کہ جس کا عالم سیر بھاری ولایت سے چمکے، اور پھر اب ترقی ہونے لگی، روحانیت کا عالم آپ کے برابری میں کوئی آ نہیں سکتا۔ بے شک، ارے کسی نے 10 برس سے نماز شروع کی ہوگی، کسی نے 25 برس سے نماز شروع کی ہوگی۔ آپ جب سے نماز پڑھنے کے لائق ہوئے تب سے نماز شروع ہے۔ سبحان اللہ، 1 برس کا بچہ تو سجدہ نہیں کر سکتا بھائی، ابھی بیٹھنے نہیں سیکھا، وہ رکوع کیسے کرے گا، وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اتنی قوت آ جائے کہ بھئی رکوع کر سکے، سجدہ کر سکے، وہ پوزیشن میں آ جائے۔ تو آپ نے احکام شریعت پر عمل کیا۔ بے شک، کب کیا؟ کہ جب شریعت منع کرتی تھی واہ کیا بات ہے۔ تو روزہ مت رکھ، تو اس کے لائق نہیں ہے، تو آپ کی روحانیت کہتی تھی تم شریعت والے ہو، میں حقیقت والا ہوں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سید دادا میاں اس قادری باپو زندہ باد، اب 5 مہینے کے سبحان ہوئے، اللہ، کتنے؟ 5 مہینہ نو چھوکرو، آپ کی والدہ، آپ کی امی جان آپ سے گود میں لے کر آپ کو کھیل لگا رہے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ممتا سے سینے سے لگا دیتے تھے، کبھی کبھی 2 انگلیاں سے گال پہ یوں مارتے بھی تھے۔ جب آپ توجہ نہ دیں تو بچے کو جیسے ماں گال پہ نہیں مار دیتی ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، 2 انگلیاں گال پہ آپ کی ماں نے پیار اور محبت سے پوری ممتا کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی آنکھوں کے نور کو ماری۔ 5 مہینے کے گوسے آدم بول اٹھے، 5 مہینوں میں چھوکروں بولے دیکھو یہ ان کی روحانی طاقت، یہ ان کا روحانی مقام، جس روح کو جیسی غذا ملی ہو، ارے یہ جو روحانی طاقت ہے وہ آپ کی خود کی نہیں ہے، آپ کی ماں کی ہے، آپ کے باپ کی ہے، آپ کے دادا کی ہے۔ ارے ولایت میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کے اندر صرف اس کے عمل سے نہیں آتی، اس کے باپ دادا اگر ولی ہو تو بچہ بھی ولی بنتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ بھی ولی بنتا ہے۔ وہ روحانیت فیضان ان کے خون کے ذریعے اس کے سینے تک پہنچتا ہے۔ بے شک، اس وقت غوث آدم نے کوئی تقویٰ نہیں کیا تھا، بڑی عبادتیں نہیں کی تھی، بڑے آپ نے چلے نہیں کیے تھے۔ یہ فیضان کس کا ہے؟
ماں ولایت سے بھرپور تھی، باپ ولایت سے بھرپور تھا، اس کا فیضان اس بچے کی روح کو غذا پہنچا رہا ہے، غذا پہنچا رہا ہے۔ اور 5 مہینے کے غوث اعظم بول اٹھے، کیا بول اٹھے؟ اے امی جان، تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ ہائے ہائے یہ الفاظ، امی جان، اے ماں ہمارا چھ تو بدلو لے ماں کے چھے۔ اماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اتنا ننھا سا عبدالقادر بول اٹھا، سینے سے لگایا، بہت پیشانیوں کو چوما، کہا میرے لال تیرے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے، تجھ سے کیسا بدلا، تجھ سے کیسا بدلا، میں سمجھ نہیں پائی۔ تو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اے اماں جان، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں آپ کے شکم کے اندر تھا، دنیا میں آیا نہیں تھا، آپ کے شکم میں، آپ کے پیٹ میں تھا۔ آپ نانا جان کی واڑی میں گھوم رہے تھے، سیب کی واڑی تھی، سفرجن کی واڑی تھی، ایک اچھا پکا سیب آپ نے دیکھا، وہ سیب توڑ کے کھانے کی آپ کو خواہش ہوئی، آپ نے جیسا ہاتھ لمبا کیا سیب توڑنے کے لیے، اسی وقت آپ کے پیٹ میں سخت درد ہوا، ایسا درد ہوا کہ آپ نے سیب توڑنا گوارا نہ کیا، پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئی، پھر گھر میں آ کے لیٹ گئی۔ یاد ہے نا جب میں آپ کے شکم میں تھا؟ یاد کرو اس دن کو۔ 5 مہینہ نو بالک مانے یاد دے رہے چھے، 5 ورس نو نہیں، 5 مہینہ نو۔ آج بھی میں نے ایک بسم اللہ پڑھائی کہ الحمدللہ بچہ بہت اچھی بسم اللہ پڑھا ہے، نہیں کئی جگہ تو بسم اللہ پڑھاتے بھائی ہیں ٹیپے پڑ جاتے ہیں۔ 4.5 برس کا بچہ ہوتا ہے تو بسم اللہ کی رسم ادا ہوتی ہے، کئی جگہ پہ ہے، کئی جگہ پہ رواج نہیں ہے، لیکن کئی بچے تو یہ بولنے کے لیے تیار نہیں، ماں غصے ہو جاتا ہے، ماں غصے ہو جاتی ہے، باپو کال ہوتی بدو بولتو تو حاجت نسی بولتو، 10 دیکھو نادی نے مکی سے میں 1000 تو مہمان آئی گیا سے، کہ بھئی بچہ ہے اب اس کا سینہ کھل نہیں رہا، کیا کریں گے؟ اور کئی بچے ایسے ہیں بے باک رمضان پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے 4-4.5 برس کا بچہ بسم اللہ نہیں بول سکتا، یا 5 مہینے کا غوث اعظم ماں کو ایک قصہ یاد دلاتا ہے۔ ابھی یاد کرو اس وقت کو جب میں آپ کے شکم میں تھا، آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی، سیب توڑنے کے لیے ہاتھ آپ نے دراز کیا، اسی وقت آپ کے پیٹ میں سخت درد ہوا، آپ گھر میں جا کے لیٹ گئی تھی۔ معلوم ہے امی کو یاد آ گیا، بیٹا میرے کو برابر یاد ہے، ایسا ہوا تھا، سیب کھانے کی خواہش بھی ہوئی تھی لیکن میں سیب نہیں توڑ پائی تھی، اتنا درد ہوا بیٹا کہ میں گھر میں آ کے سو گئی تھی۔ تو اس وقت کہتے ہیں ماں جو سیب، جو سفرجن، جو ایپل آپ توڑنا چاہتی تھی، اس ڈالی پر ایک سانپ بیٹھا تھا، اس ڈالی پر سانپ بیٹھا تھا، سانپ، اگر تم ڈالی پکڑتی تو سانپ تمہیں ڈس دے دیتا، سانپ تمہیں کاٹ دیتا، میں کیسے گوارا کروں؟ میری ماں کے شکم میں تھا، میری ماں کو ہاتھ کو سانپ کاٹے نہیں، ماں کو بچاؤں کیسے؟ ماں کی دستگیری کیسے کی جائے؟ تو میں نے اندر سے میرے ناخن تمہارے کلیجے پہ مارے تھے، میں نے یہ ناخن تمہارے کلیجے پہ مارے تھے تاکہ تم کو درد ہو جائے اور تم سفرجن کے تک اپنا ہاتھ بڑھاؤ نہیں، لمبا نہ کرو۔ اب دستگیری بڑے ہونے کے بعد نہیں، ماں کے شکم میں رہ کر
جو ماں کی دستگیری کرے بے شک یہ اسے دستگیر کہتے سبحان ہیں، اللہ بے شک بے شک اسے دستگیر کہتے ہیں، اسے دستگیر کہتے ہیں، اسے روشن ضمیر کہتے ہیں، اسے پیران پیر کہتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو محترم حضرات، ماں نے قبول کر لیا، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بیٹا اس کا تو یہ کہتے ہیں پھر کہ اماں وہ تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی تھی، اس کے بدلے میں تو چماٹ نہیں ماری نے، اس کا بدلہ تو لیا ہو، تو معافی چاہتا ہوں ماں، سانپ کے زہر سے بچانے کے لیے میں نے پیٹ میں آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، مجھے معاف کر دو ماں۔ یہ تھے ہمارے پیران پیر دستگیر، یہ تھے ہمارے روشن ضمیر بزرگ اور دوستوں۔ تو روحانیت اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کی غذا زیادہ اتنی وہ قوت والی۔ ان کی ماں کیا ہے، ان کے ابا کیا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جب سیف کی بات نکلی ہے تو سیف والا ہی حصہ سنو، درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ آپ کے والد ابھی نوجوانی کا علم ہے، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، موسیٰ جنگی دوست آپ کا لقب ہے۔ یہ جنگ کو دوست رکھتے تھے یعنی پسند رکھتے تھے۔ یہاں بھی سمجھنے جیسی بات ہے، کون سے جنگ کو، کس جنگ کو آپ جنگی دوست کہلائے؟ دنیا والوں سے لڑنے کی لڑائی کی بات نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے تھے، بے شک نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ بے شک یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ والوں کی جہاد یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو آپ کو ریاضت، مجاہدہ، عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے 5 روزے حرام کے بعد، اور پوری رات نوافل میں ادا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ اللہ کے ذکر میں آپ گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ اب جب جوانی کا یہ عالم ہے تو ابو صالح موسیٰ جنگی کی دوست کی بڑھاپی کی عبادت کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ بزرگوں اور دوستوں، تو آپ روزے سے تھے اور عصر کی نماز کے بعد دریائے دجلہ پر کنارے کے قریب بیٹھے تھے کہ بھی مغرب کا وقت ہو جائے، وضو کے لیے پانی کا انتظام ہے، افطاری کے لیے بھی پانی ہے، پانی سے روزہ افطار کر لوں گا، پھر نماز مغرب پڑھ کے گھر کی طرف چلوں گا انشاءاللہ۔ اس ارادے سے آپ دریائے دجلہ یعنی ٹائگرس ندی کے کنارے پہ بیٹھے تھے، اللہ کی یاد میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ بہتے ہوئے پانی پر سے ایک سیف آپ نے تیرتے جاتے ہوئے دیکھا، تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیف ہے یعنی سفرجن سے جا کے وہ سیف لے لیا۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوا، آپ نے اس سے روزہ افطار کر لیا، پانی پی لیا، نماز مغرب ادا کر کے گھر گئے، لیکن بے چینی ہو گئی، ان کی اتنی ساری بے چینی ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ کہ سیب کھایا تھا تو آپ کو پھر خیال آیا کہ سیب کی میں نے قیمت تو دی نہیں ہے، مفت کا کھا لیا،
اس کے مالک کو میں نے اس کا پیسہ تو دیا نہیں ہے، مجھے یہ سیب کھانا میرے لیے حلال کہاں ہے؟ چلو کسی بھی طریقے سے اس کے مالک کو ڈھونڈوں، اس کی قیمت ادا کر دوں اور اس کی معافی مانگ لوں۔ میاں اس کو خوف خدا کہتے ہیں، اس کا نام اللہ کا ڈر۔ ولایت رستے میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، خوف خدا چاہیے، اس کے مصطفیٰ چاہیے۔ جب تک کہ خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک کہ آگے راستہ کھلتا نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ خوف خدا نے سونے نہ دیا، چل پڑے ندی کی طرف، چاندنی رات ہے، کنارے کنارے چلتے جا رہے ہیں، کوئی آثار مل جائے، کوئی نشانی مل جائے کہ سیب کہاں سے آیا، کس کا سیب تھا۔ پھر جس جگہ پہ گئے تھے اس جگہ پر کھڑے رہے تو کچھ دو چار سیب اور دوسرے بھی دیکھے، تو سیب آ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو اور 10-12 سیب ترتے جاتے دیکھے۔ پھر آگے بڑھے تو ڈھگلا بار سیب 100, 200, 500 کی تعداد میں پانی میں بہ رہے تھے۔ ان کو ایسا لگا کہ سیب بھری ہوئی کوئی نیا، کوئی جہاز شاید ڈوب گیا ہوا لگتا ہے، سیب تیر کے باہر آ رہے ہیں۔ اتنے سارے سیب پانی میں آئے کیسے؟ چلو میں آگے چلوں، کوئی آثار ضرور مل جائے گا۔ اب دل کو تھوڑا سکون ہوا کہ کچھ راستہ مجھے ملنے والا ہے۔ آگے بڑھے تو ندی کے کنارے پر ایک سیب کی باڑی ہے اور اس کے کچھ جھاڑ ندی کے اندر چھکے ہوئے ہیں اور پکے پکے سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گرتے آپ نے دیکھے۔ اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ جو میں نے سیب کھایا یہ اسی باڑی کا ہے، اسی باڑی کا میں نے کھا لیا ہے۔ یقین ہو گیا۔ اب باڑی کے مالک کی تلاش میں نکلے، کس کی باڑی ہے؟ تو باڑی کا مالک بھی بہت زبردست ولی کامل، حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڑی تھی۔ ان کا نام پوچھا، تلاش کی، حضرت کے پاس پہنچے۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر دیکھنے والے کو پتا چلا کہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کی نظر نے ولی کو پہچان لیا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کی دعا سلام کے بعد، حضرت معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کون ہو؟ جیلان کا ہی رہنے والا ہوں۔ کیا نام ہے؟ میرا نام ابو صالح ہے۔ اچھا، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ آپ کی باڑی کا ایک سیب آپ کی بغیر اجازت کے، بغیر قیمت ادا کیے میں نے کھا لیا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، میری اس خطا کو معاف کرو اور اس کی جو بھی قیمت ہو وہ مجھ سے لے لو، تاکہ اللہ کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بڑا متقی ہے، اتنی چھوٹی سے معاملے میں میاں یہ اللہ کا ولی سوچتا ہے، اور ہم کو ملا ہو تو پانی میں سے بہتا سے کوئی بھی یہ بھی کہے کہ اللہ بھائی مارو سے تارا باپو سے مجھے پانی ماتی جڑو سے۔ ہمیں تو یہ جواب آپیے نا، پانی میں جب تو میں لے سے ہم تارو تو لاگے بڑھ گئے کہ بھئی پڑی گئی تو کہ تارے دھیان رکھو જોઈએ نا، اوپر سے اس کو ہم کو ڈنڈ لگا رہے۔ دیکھیے اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، ولی کے خیالات دیکھیے، خوف خدا دیکھیے، بزرگوں کا ادب دیکھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو
परीक्षा लेते हैं हम, कितना मुत्तकी है, कितना पारसा है, क्योंकि ऐसे नौजवान की इनको भी जरूरत थी, इनको भी एक ऐसे पारसा नेक मुत्तकी की जरूरत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लड़की का रिश्ता ढूंढने में लोग 3 तरीके अपनाते हैं। एक लोग ऊंचा खानदान देखते हैं, दूसरे लोग दौलत देखते हैं, और तीसरे लोग अखलाक देखते हैं। वाह, बहुत खूब। साहबा ने पूछे, या रसूल अल्लाह, आपको कौन सी चीज पसंद है? वाह वाह, आपने फरमाया, मैं अखलाक वाला को पसंद हूं। सुभान अल्लाह। जिसकी अखलाक, जिसका खुल्क अच्छा हो। भाई दौलत वाला भी मुसलमान होता है, खानदान वाला भी मुसलमान होता है, लेकिन अगर अखलाक ना हो तो कुछ भी नहीं। किस काम की दौलत, किस काम की, उसका ऊंचा खानदान किस काम का? तो इसके साथ अगर अखलाक अच्छे होंगे ना तो दौलत भी आ जाएगी, इज्जत भी आ जाएगी। यहाँ अल्लाह वाले आका की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं। ऐसे ही एक लड़की की जरूरत थी, उन्हें कहा कि देखो भाई, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कराया हो, मेरे को पूछे बिगर मेरा समर्थन कहा गया हो। हजरत तो घबराए कि सरकार, हाँ मुझसे गुनाह जरूर हो गया है, लेकिन आप माफ कर दो, जल्दी से माफ नहीं हो गए। उसके लिए आपको 1 साल यानी पूरे 12 महीने मेरी बाड़ी के अंदर मजदूर तरीके रहना पड़ेगा, बाड़ी का काम करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, पौधों को पानी पिलाना पड़ेगा, घास चारा काटना पड़ेगा, बाड़ी संभालनी पड़ेगी। बोलो है मंजूर? क्या भी चीज पे तैयार हो? रह गए बाड़ी के अंदर, कई बार साफ सफाई करते हैं, पानी पिलाने की जगह पे पानी पिलाते हैं, जहाँ काटना कुटना होता है वहाँ काट लेते हैं। वक्त अपना काम करता रहा, 12 महीने तो आ गए भाई। जब 12 महीने पूरे हुए तो अबू सालेह अपने वाड़ी के मालिक अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज करते, सरकार 12 महीने पूरे हो गए, अब मेरी खता को माफ कर दो, मैं घर जाऊं। अरे भाई मेरी दूसरी भी शर्त है। तो वो क्या कहते हैं, दूसरी तीसरी चौथी जितनी हो इतनी सब कह दो आज, और मेरी गलती को माफ कर दो। हजरत ने फरमाया कि देखो कोई दूसरी और ये आखिरी शर्त है, मेरी एक लड़की है, हमारे एक छोकरी से, कैसी है? दोनों आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, उसके साथ निकाह करो। हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कोई नेम के 2 लाख रुपया आपको बोला छोकरी घर पढ़ू છે, મારે 2 લાખ નથી જોઈતા બાપા, તારે જોડે રાખ। આ જીવતી મૈયત ને લઈને હું ક્યાં ફરું? કે જેને આંખ ના હોય, કાન ના હોય, જબાન ના હોય, હાથ પગ ના હોય, એને લઈને ફરું ક્યાં? તારા 2 લાખ भी નથી જોઈતા ને છોકરી भी નથી જોઈતી। पर देखो अल्लाह वालों की शान, कैसा है खौफे खुदा। अबू साले ने कुछ न सोचा, हाँ कह दिया, मुझे मंजूर है, करो निकाह। मियां शादी हो गई ऐसी लड़की के साथ जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, मुंह से गूंगी, हाथ पैर से लूली, कुछ न कर सके, ऐसी छोकरी के साथ आपने शादी कर ली, निकाह खानी हो गई। शादी के बाद रात को हुजरे में अपनी दुल्हन के पास गए, दूर से देख के दंग रह गए, लोचा पड़ा है निकाह खानी में। ये छोकरी न थी, क्योंकि इसकी तो आंखें भी रोशन और हसीन और जमीन से जैसी की जन्नत की नूर अल्लाह ने दी थी है, पैर भी सलामत, बोलती भी है, सुनती भी है, देखती भी है। उसके पास ना गए,
یہ میری دلہن نہیں ہے، نہیں جا سکتے بھائی، جو نشانی تھی وہ نشانی کے مطابق یہ لڑکی ہے نہیں، کیا کریں گے؟ پوری رات مسجد میں چلے گئے، عبادت میں گزاری نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سسر کے پاس گئے، ارے حضرت گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ تم کہتے تھے ایسی تو یہ لڑکی ہے نہیں، میرے گھر جو لڑکی آئی ہے دلہن بن کے وہ تو حسین و جمیل خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، کان سلامت ہے، زبان سلامت ہے، تم تو کہتے تھے میری لڑکی ایسی ہے، اور یہ تو حسین و جمیل بڑی سلامت والی ہے، تندرست ہے ماشاءاللہ، میں نے تو اسے دور سے دیکھا، اس کے بستر تک نہیں گیا، میں نے پوری رات مسجد میں گزاری ہے سرکار۔ حضرت نے کہا وہی تمہاری دلہن ہے، سبحان اللہ، جس کو تم دیکھ کے آئے ہو وہی میری بیٹی فاطمہ ام الخیر ہے، میرے کہنے کا مطلب آپ نہیں سمجھے، سبحان اللہ، اندھی اس معنوں میں ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئی تب سے اس نے میرے سوا کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، سبحان اللہ، وہ بحری اس معنی میں ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوئی اس کے بعد اس کے کانوں نے میرے سوا کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زبان سے گونگی اس معنی میں ہے کہ اس نے میرے سوا بالغ ہونے کے بعد کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر سے لنگڑی اس معنی میں ہے کہ وہ بلوغیت پر پہنچنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد اگر چل کر کسی مرد کے سامنے آئی ہے تو میرے سامنے آئی ہے، کسی اور مرد کے سامنے نہیں گئی ہے، اس معنی میں یہی میری فاطمہ ہے، ام الخیر ہے، یہ بھلائی کی ماں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار محب ملت زندہ باد، میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں بہنیں، ذرا غور کرو، آج بے پردی کا عالم کیا ہے؟ ارے لوگوں کو محرم اور نامحرم کی بھی خبر نہیں پڑتی، عورت کی میت لیکن ہم قبرستان پہنچتے ہیں، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، میں ذرا سوچتا بھی ہوں اکھی زندگی کھلے منہ بٹکا ہی ہے، ارے واہ، بہت خوب، بہت خوب، باوا ملے کہ باوا کے باوا ملے، سر پہ دوپٹہ تک کے نہ ہوتا، اس کی قبر کے اوپر پردہ کرتے، اب کس کا پردہ؟ پردہ کرنا سنت ہے، کرو، اس کا میں منع نہیں کرتا، پر میری ماں بہنیں سوچے کہ مرتے وقت جب قبر میں اتارا جاتا ہے تب بھی تمہارے پر پردہ فرض ہے، اور ہمارے اتارنے والوں کو بھی کچھ خبر نہیں پڑتی کہ میت کی، عورت کی میت ہو تو کس کو قبر میں اترنا چاہیے، جس سے اس کا پردہ نہ ہو، اس کا باپ ہے یا اس کا حقیقی سگا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے، ان کا حق لگتا ہے، جس سے اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، ایسا رشتہ دار اس کے قریب رہے، وہ کوئی نہ ہو تو پھر بات الگ ہے، کیوں بھی بھائی بنے تو دور رہو، جب پارٹی بند کر دے، قبر صندوق بند ہو جائے، پھر مٹی سب کو دینی ہے، ابھی جیسے باپو نے کہا کہ بنا الگ نہ کم، تجھے اس میں سے پیدا کیا ہے، تو وہ سنبھالتا تھا نا، اچھے اچھے صابن سیناتا تھا نا، سرما لگاتا تھا، کیسے کیسے عطر واپرتا تھا، کیسے کیسے تیل واپرتا تھا، دیکھ تو کون ہے، تو اسی مٹی کا حصہ ہے، بے شک، بے شک، منہا خلقناکم، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں پڑھ لینا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں تجھے ملا رہے ہیں،
اس میں سے پیدا کیا، اسی میں ملا رہے، منا نخرجکم تارۃ اخری، اور تو کہیں بھٹک نہیں سکتا، اسی میں سے اللہ تعالیٰ پھر سے بیٹھا کرے گا، بے شک یہی میں تیری پھر جان ڈالی جائے گی، میدان محشر میں تجھے یہیں سے کھڑا کیا جائے گا۔ میں چاہیے کہ یہ سنت کو ادا کرے۔ تو دیکھو ام الخیر، یہ کون ہے ام الخیر بی بی فاطمہ؟ ان کے پردے کا کیا علم تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین کی مادر، آقا کی لاڈلی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا، بے شک مولا کائنات علی کی صدیق حیات نے وصیت کی تھی، میرا انتقال جب بھی ہو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ کہتے تھے کہ میرے جنازے پہ کوئی ایسے ویسے کی نظریں نہ پڑے، اور ہمارے جنازے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈولی جیسی ہوتی ہے، ایسے مرد کے جنازے پہ ڈولی نہ رکھو تو کوئی بادھا نہیں، مرد کی میت کے اوپر صرف چادر ڈال دو تو اس کا سر بھی کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے، چادر ڈالنے سے بھی دکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن ڈولی ڈال دو، ڈولی کے اوپر چادر ڈال دو، جنازے کے اندر میت ہے، اس کا سر کہاں ہے، اس کے پاؤں کہاں ہے، اس کے ہاتھ کہاں ہے، باہر والوں کو نظر نہیں آتے۔ تو عورت کا جنازہ ہو تو اس پر ڈولی جیسا رکھو، اس زمانے میں ڈولی نہیں تھی تو کھجور کی ڈالیوں کی کمانیں بنائی جاتی تھی، واہ واہ واہ، اور چارپائی کے اوپر میت رکھی جاتی تھی، 3 کمانیں رکھی جاتی تھی، ایک سرانے، ایک بیچ میں، ایک آخر میں، کھجور کی ڈالی کو وال کے اس کی کمان بنا کر اس پر چادر ڈالی جاتی تھی تاکہ اندر عورت کی میت ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اب سرکار سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب یہ سنا کہ میری بی بی اتنی نیک، ایسی پارسا، اتنی متقی ہے، اسی وقت آپ نے شکر سجدہ ادا کر دیا، سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دیکھو جس کا باپ اتنا متقی ہو، جس کی ماں اتنی متقی پارسا ہو، عابدہ زاہدہ ہو، اس کے گھر غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ ان کی گود سے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے غوث پاک کے ابا اور اماں ہیں، سبحان اللہ سبحان انہی کی گود سے سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اگر میں ہسٹری بیان کرنا چاہوں گا نا تو فجر بھی ہو جائے نا، مہینہ بھی نکل جائے، میری غوث پاک کا واقعہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی ہر ادا بے شک سبحان اللہ کرامت ہے، ان کا اٹھنا کرامت، ان کا بیٹھنا کرامت، ان کا کھانا کرامت، ان کا پینا کرامت، ان کا چلنا کرامت، ان کا دیکھنا کرامت۔ ارے جس پر غوث کی نظر پڑ جائے سبحان اللہ ولی بن جائے، سبحان اللہ جس نے ڈاکو اور چور کو ولی بنا بے دیا، شک سبحان اللہ جس نے گھر میں چور آیا تو اس کو ابدال بنا دے۔ سبحان اللہ بے شک ارے بھائی جس کے گھر میں جو خزانہ ہوئے وہ دے دے۔ صحیح ہے چور دولت والے کے گھر میں جائے گا تو دولت لے کے آئے گا، بے شک سونی کے گھر میں جائے گا تو سونا لے کے آئے گا، چاندی لے کے آئے گا، جس کے گھر میں بہت سارے برتن ہو تو سارے برتن اٹھا کے لے کے جائے گا، جس کے گھر میں گلے میں اناج بھرے ہوئے ہیں پوٹار تو وہاں سے اناج بھر کے لے کے جائے گا۔ اب یہ چور کتنا خوش نصیب سبحان کہ اللہ غوث پاک کے گھر میں گھسا، سبحان اللہ اب اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں کون سا خزانہ ہے۔ اب یہ ہوا
کہ اسی دن ایک ابدال کا انتقال ہوا تھا، کچھ اولیاء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ دنیا پر آج بھی ہر جگہ پر رجال الغیب اللہ کی طرف سے ایک خفیہ نظام ہے، آج بھی ہے، ہمارے نظر نہیں آتا، ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے ساتھ میں ہے، ہمارے پاس میں ہے، کس کا کیا مقام ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے کہا ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے کوئی نیک متقی اللہ والا عالم پیر فقیر صوفی آئے تو عزت کرو، ہو سکتا ہے کوئی رجال الغیب بھی ہو، صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اس کو اللہ نے کیا مرتبے سے نوازا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولایت کے شہنشاہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر مقام پر ولی کو ولایت کا مقام عطا کرنے کا حکومت ستا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے جب تک کہ غوث پاک کی سائن نہیں ہوتی بندہ ولی بن نہیں سکتا۔ شک، سبحان اللہ، شہنشاہ ہے آپ ولایت کے، بے شک آپ کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، وہیں سے ہر ایک کو ولایت ملتی ہے۔ جب مجھے یہ بات یاد آئی ہے تو ہندوستان کے شہنشاہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو کچھ بزرگوں نے آ کے کہا کہ سرکار فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، نئے ابدال کی جگہ کے لیے آپ کس کو مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا گھر میں ایک چور بیٹھا ہے، لے جاؤ اس کو، جا وہ وہاں کا ابدال ہے۔ بس آپ نے کہہ دیا، بن گیا ابدال، اسی وقت وہ ولایت سے لبریز ہو گیا۔ چور کی قسمت چمک اٹھی، گیا تھا تو دنیا کا مال لینے، لے کے آیا ولایت کا خزانہ۔ سبحان اللہ، کہ خزانہ ہی ولایت کا ہے، وہاں پر ملے گا دوسرا کیا؟ بے شک جب ولایت بڑھ رہی تھی تب ہند کے راجا ہمارے سب کے خواجہ سبحان اللہ، معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا جس کو غریب نواز میں پہچان، بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ عبادت کر رہے تھے، آپ کی جوانی کا عالم تھا۔ سبحان اللہ، غوث پاک کی خدمت میں 5 مہینے غریب نواز رہے۔ کتنے مہینے؟ 5 مہینے آپ کی خانقاہ پہ رہے ہیں اور فیض یاب ہوئے ہیں۔ بے شک ایک روز ولایت بٹ رہی تھی، غریب نواز بھی پاس میں تھے، بڑے بڑے ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک کو ملک غوث اعظم بانٹ رہے تھے، تیرا عراق، تیرا ایران، تیرا ملک شام، تیرا ترکی، تیرا ہندوستان، اس طریقے اس وقت کے جتنے ملک تھے سب کو بانٹ رہے تھے۔ غریب نواز نے عرض کی، سرکار مجھے عراق کی ولایت دو، مجھے عراق کی ولایت مانگی۔ غریب نواز نے کیا مانگا؟ عراق کی ولایت مانگی۔ تو آپ نے کہا، اے معین، یہ تو میں نے صاحب الدین سہروردی کو سپرد کری ہے، واہ بہت خوب، عراق کا شہنشاہ صاحب الدین سہروردی رہے گا، تم کو تو میں بہت بڑے ملک کے ولی بناتا ہوں۔ جاؤ، سب ملک سے بڑا ملک ہندوستان ہے، میں تو ہندوستان کا ولی بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے غریب نواز عطائے رسول بھی ہے اور عطائے غوث اعظم بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، عطائے غوث اعظم بھی ہے۔ ان کے میں روح کی بات کر رہا تھا کہ روح کو جتنی غذا دو گے، جتنی عبادت کرو گے، جتنی تلاوت کرو گے، جتنا ذکر کرو گے، جتنے نوافل پڑھو گے، اتنی تمہاری روح طاقتور بنے گی۔ سبحان اللہ، یہ ولی کی طاقت کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کی روحانی طاقت۔
کیا کہتے ہیں؟ ان کی روحانی طاقت. تو ان کی روح میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو روح کو غذا زیادہ دیتے ہیں، وہ روح کو خوراک زیادہ دیتے ہیں. سچائی پہ چلو، سنت رسول پر عمل کرو، ہر وقت پر نماز ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے مت چھوڑو، فرائض واجبات سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ادا کرتے رہو، خدمت خلق بھی ادا کرتے رہو. اولیاء کرام بزرگان دین کے آستانوں پر کیا چلتا تھا؟ لنگر کھانے چلتے تھے، خانقاہیں چلتی تھی. وہاں سے کیا ہوتا تھا؟ صرف عبادت کی بھی تعلیم نہیں، وہاں ایک حکیم صاحب رہتے تھے جو مریضوں کا علاج کرتے تھے، ایک عالم رہتے تھے ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ایک امام رہتے تھے جو نماز ادا کرایا کرتے تھے. سخی لوگ آتے تھے، وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ دونوں وقت کھانا پکاتے تھے، اعلان کرتے تھے غریبوں کو بلا لو، مسکینوں کو بلا لو، جن کے گھر میں کھانا نہ پکے وہ ہماری خانقاہ میں آ کے کھا جائے. یہ اسلامی تعلیم تھی. یہ ہر ولی کے خانقاہ پر دیکھا جاتا ہے. اجمیر بار بار جاتے ہیں. بڑی دیکھی ہے کتنا مڑ پکتا ہے اندر؟ 120 مڑ پکتا ہے، اور چھوٹی میں 60 مڑ پکتا ہے. اتنی بڑی دیگ کا کو بنائی بھئی کیا ضرورت تھی؟ غریب نواز کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ زیادہ پکاؤ تو زیادہ لوگ کھاوے. اور کسی نے پوچھا سلطان الہند عطائے رسال خواجہ خواجگان سے کہ سرکار سلطان الہند جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کون سا عمل کریں؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کون سا عمل کریں؟ خواجہ نے کون سا عمل بتایا؟ جائیے تسبیح پڑھیے، اتنی رکعت نماز پڑھیے، اتنے روزے رکھیے، اتنی بار قرآن ختم کریے. نہیں، آپ نے ایک لیٹی میں جواب دیا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سید دادا میاں اسقادری باپو زندہ باد. اور یہ سب کو سبق اگر ملا ہے تو میرے غوث کی 11ویں سے ملا ہے. 11ویں پر آج لاکھوں ٹنوں بھر چاول آپ کے نام پہ پکتے ہیں. ارے کوئی ایک دیگ پکا کے چلا لیتا ہے، کوئی 10 پکاتا ہے، کوئی 50 پکاتا ہے، کوئی 100 پکاتا ہے. شہر سے گاؤں گاؤں، گھریا گھریا، محلے محلے ان کے عاشق ان کے نام کی غوث کی 11ویں ہے. کھانے آ جائیو، غوث کی 11ویں ہے، نیاں سے آ جائیو. ایک 11ویں پر صرف میرے غوث کے نام پر کتنے چاول پکتے ہوں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں غوث کی رضا ہے. بے شک. کھاتے ہیں بندے، خوش ہو جاتے ہیں غوث، اور جس سے غوث راضی ہوتے ہیں اس سے رسول راضی ہوتا ہے. جس سے رسول راضی ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کی تعلیم پہ عمل کرو. اللہ والوں نے جو بتایا ہے اس راستے کو اختیار کرو. لوگ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے 11ویں کرنے کا؟ ارے قرآن سے ثابت کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا طعام المسکین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے گھر کی آیت نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب نے لکھیلا نہیں ہے. الا طعام المسکین، اور مسکینوں کو خوب کھلاؤ. روز تو نہیں کر سکتے، سال میں ایک بار تو کر لو. پھر خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ. اور غوث کی 11ویں ہے تو غریبوں کو مت بھولو. اپنے گاؤں کے غریب اور فقیر اور مسکینوں کو مت بھولو. ایسا نہیں کہ دادا میاں بابو کو دعوت دو، حافظ عبد الکریم کو بلاؤ، احسان بابا کو بلاؤ، وہ بابا کو بلاؤ، وہ بابا کو بلاؤ، ان کے بھاڑے سجاؤ، اور گاؤں کا بھی ذرا فقیر کو تو
پوچھو بھی نہیں تو پھر غوث پاک راضی نہیں ہوں گے بھائی. کیا بات غوث پاک راضی نہیں ہونے والے. بہت خوب 11ویں کا مقصد یہی ہے. ارے غریب بھی کھاوے تم خود کھاؤ منع نہیں ہے. فیض ملے گا سینے میں نور والا نور ہو جائے گا. لیکن حقداروں کا حق ادا کرو. اس بہانے سے حق ادا کرو. اور ہمارے خواجہ نے تو یہ کہا کھلاؤ جہنم کی آگ تم پہ آرام ہو جائے گی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے. اور یہی تعلیم ہر ولی نے دی ہے. بے شک. ہر ولی کا یہی پیغام تھا. اور لوگوں کی خدمت جب کی ہے تو اس کے ذریعے اسلام پھیلایا. کسی ولی نے کسی کو ایک تماچا نہیں مارا, کسی کو روپے کی لالچ نہیں دی. بغیر لالچ کے, بغیر دھمکائے لوگ ولی کی سیرت کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے. دین پھیلا ہے نہ کتاب سے, نہ کالج سے, نہ قلم سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سبحان اللہ. بے دین شک. ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو ولی اللہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے میرے بزرگ دوستوں بہت سارے وقت کی ضرورت ہے. سارے رشتے دنیاوی ہیں, مطلبی ہے, سوارتھی ہے. ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں بھی ایک مطلب ہے. ماں اور باپ کو خواہش ہے بچہ بڑا ہوگا ہماری خدمت کرے گا, یہ کمائے گا وہ کمائے گا, بنگلہ بنائے گا, گاڑی لائے گا. اس کی پرورش کرتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد بھی کرتا ہے نا. جب میری ضرورت پڑے گی تو میرا بھائی میری مدد کرے گا. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا کام کرتا ہے نا, تو اس میں لالچ تو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے. سیٹ نوکر پہ مہربان یوں نہیں ہوتا. ارے نوکر بیچارہ کام کر کے ٹوٹ جاتا ہے جب مہربان ہوتا ہے, اس سے کچھ کام لینا ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی مطلب نہیں. سبحان اللہ. نسوار یہ اللہ اس کے ولی کا رشتہ جو ہے, یہ دونوں کی جو دوستی ہے, اس کے درمیان کسی کو کوئی لالچ نہیں. ولی اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ ولی کی رضا چاہتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مٹا دی اپنی ہستی کو آہا. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولی ویسے ہی بڑے نہیں بنتے, اپنی ہستیوں کو ختم کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. تقوی میں, پرہیزگاری میں, عبادت میں لوگ گالیاں دے تو سن لیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. لوگ کچھ بھی کہیں, لوگ کچھ بھی کہیں, اللہ کے ولی اس کی پرواہ نہیں کرتے. سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں, صبر سے کام لے لیتے ہیں. ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت مغل شہنشاہ آخری بادشاہ اورنگزیب بادشاہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد السلام علیکم یا رسول اللہ. اورنگ آباد کے اندر رات کو ویش بدل کر اورنگزیب بادشاہ بہت بڑے متقی پرہیزگار اور عالم بادشاہ تھے. سبحان اللہ. ان کو مجدد کا مرتبہ ملا ہے. رات کو جائزہ لینے کے لیے اپنے سروپ بدل کے 2 بجے کا وقت ہوگا, لوگ آرام چین کی نیند لے رہے تھے. ایک تنہا پورے ہندوستان کا شہنشاہ اورنگ آباد کی گلیوں میں پھر رہا ہے. دیکھا تو ایک مسجد آئی. مسجد میں چراغ جل رہا تھا. اتنی دیر رات کو چراغ جلتا نہیں ہوتا. جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے, سب لوگ نکل جاتے ہیں, چراغ کھول کر دیا جاتا ہے. لائٹوں بھی بند کری, جب وہاں سے چالو رکھو تو عشاء بچی. آخر راتوں کی لائٹوں چالو رکھا تھی نہ تھی, لیکن اس زمانے میں چراغ دیوے کا روشنی تھی, لائٹ نہیں تھی. چراغ جل رہا تھا, دروازہ کھلا تھا. آپ ٹھہر گئے.
مسجد کا دروازہ کھل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی بندہ اتنی دیر مسجد میں ہے، تو ایک اللہ والا مسجد کی اندر پہلی صف میں بیٹھ کر ذکر اللہ میں مصروف تھا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ بادشاہ ٹھہر گئے کہ ولی کامل لگتا ہے، کوئی بہت بڑا عابد ہے، چلو کون ہے دیدار تو کر دو۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوا تو آپ نے سلام کی، وہ ذاکر جو عبادت کر رہا ہے اس نے پیچھے لوٹ کر نہیں دیکھا، وعلیکم السلام کہہ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کون ہیں، آپ کون ہو؟ وہ ذکر کرنے والے ذاکر نے کہا میں دکن ہندوستان کا سلطان ہوں، بادشاہ۔ بادشاہ چاہوں گے نا، سلطان تو میں ہوں، دکن کا ہندوستان، پوری ہندوستان کا نہیں، یہ پھر کیسی دعویٰ کر رہا ہے، پاگل تو نہیں ہوا؟ ان کو ایسا لگا کہ بادشاہ تو میں ہوں اور یہ بادشاہ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ارے بھائی دکن کا بادشاہ تو اورنگزیب عالمگیر ہے، وہ شخص ابھی تک کے مڑ کے نہیں دیکھتا، ابھی تک کے دیدار نہیں کرایا، یہ کون ہے دیکھو۔ ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ ضرور ہے، اس کی حکومت لوگوں کے جسموں پہ چلتی ہے، میری حکومت لوگوں کے دلوں پہ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، میں تو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہوں۔ جب تو پھر بادشاہ نے کہا اب مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا، دیکھو ہندوستان کا سلطان ہے لیکن ایک معمولی شخص کو ملنے خود آگے بڑھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کون بڑا؟ بادشاہ بڑا کہ اللہ کا ولی بڑا؟ جا کر دیکھا، مصافحہ کرا تو بادشاہ دنگ رہ گئے۔ بادشاہ کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اپنی نظر کو نیچے جھکا دی۔ ارے تم؟ کہ ہاں سرکار میں ہوں، گستاخی معاف کرنا۔ پیشانی کے اوپر ولایت کا نور چمک رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور کیف سے ندا آئی ہے اورنگزیب، یہ ملک دکن کی ولایت ہم نے اسے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ رجال الغیب میں سے تھے، تو یہ کون تھے؟ جو دن کو پورے دن بادشاہ کی بگی گاڑی چلانے والا آپ کا ڈرائیور تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی نہیں کہ بادشاہ سے دور رہتا تھا۔ بادشاہ دیکھ کے دنگ رہ گئے، ارے میاں تمہارا یہ مقام ہے، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ آپ اتنے بڑے درجے پر پہنچے ہو اور میں نے آپ کو نوکر کے طریقے رکھا ہے، آج سے ہی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، آپ چاہو وہ آپ کی میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ انہوں نے کہا اب میری اور تمہاری آخری ملاقات، کسی یہ مت کہنا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے معاف کر دو اور خوش ہو کر رجا دے دو، میرا رب جہاں لے جائے گا وہاں میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے جس کی گاڑی چلانے والا نوکر مقام ولایت پر فائز تھا، بادشاہ کو پتہ نہیں تھا۔ ولی کبھی ولایت کا اعلان نہیں کرتے، ولایت چھپائی جاتی ہے، نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نبی اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارا نبی بن کے آیا ہوں، اور ولی ولایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ پہلے ولی اگر کوئی دنیا میں ہے تو مولا علی ہے، اور وہاں سے ولایت کا سلسلہ پوری دنیا میں چلا ہے، اور سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار بنے ہیں۔ تو سردار کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو سب کے اندر افضل ہو، اعلیٰ ہو، علم میں، عمل میں، خاندان میں، کرامت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں سب سے آگے ہو،
وہ سردار بنتا ہے، وہ پیشوا بنتا ہے۔ ایسے آقا سے ہماری نسبت ہے کہ بھئی جب بھی غوث کا نام لو، ایک زمانہ تھا کہ لوگ وضو کر کے نام لیتے تھے، وضو کر کے نام لیتے تھے۔ آج ان کا کرم ہے، ہم گھڑی گھڑی پہ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے جب آپ پیدا ہوئے، 4 سال کے ہوئے، ماں مدرسے میں چھوڑنے گئی، استاد کھڑے ہو گئے، سارے مدرسے کے بچے کھڑے ہو گئے، مدرسے کی دیواروں سے آواز آنے لگی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کرو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کرو۔ 4 سال کے ہیں غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، کتنے 4 سال کے ہیں، پہلا دن ہے، استاد بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہے اور آپ کے ساتھی بھی، بچے بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ پہلا دن تھا، استاد نے کیا، اے سید زادے پڑھو، پڑھنا شروع کیا بسم اللہ سے، تکتی بھی پوری ہو گئی، کاتا بھی پورا کیا، قرآن شریف شروع ہوا، 16 پارے منہ پہ سنا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 16 پارے۔ آج مدرسے میں پہلا دن آئے ہیں، استاد کو یہ تھا کہ بھئی سید زادہ ہے، ان کے ابا پیر ہیں، ان کے دادا پیر ہیں، ان کی ماں بڑی متقین ہے کہ کچھ بچوں ماں باپ سے کچھ سیکھا ہوگا، سید گھرانے کے بچوں کو گھر میں سے بھی کچھ مل جاتا ہے۔ تو استاد یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑا بہت سا علم وغیرہ یاد آتی ہوگی، یہاں تو 16 سپارے سنا دیے۔ استاد نے پوچھا، اے میاں عبد القادر، اس سے پہلے کسی مدرسے میں گئے ہو؟ ارے آج مدرسے کا دروازہ ہی پہلے دن دیکھا ہے، پہلی بار تو آیا ہوں میں، یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ تو یہ آپ نے کہا حفظ کیا کہ ماں کے سکم میں، میری اماں جب قرآن پڑھتی تھی تو میں اندر سن کے یاد کر لیتا تھا۔ ارے میاں کوئی غوث کی مثال لا نہیں سکتا، نبی کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ ان کی ولایت کا پاور تو دیکھو، ان کی روحانی طاقت کا پاور تو دیکھو کہ ماں باہر پڑھ رہی ہے، بیٹا ماں کے سکم میں حفظ کر رہا ہے۔ یہ روحانی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے، یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے۔ یہ فیضان ان کے باپ کا ہے، یہ فیضان ان کی ماں کا ہے۔ یہ ماں کے پاس تھا جو بیٹے کے پاس آیا، اب بیٹے کے پاس ہے، آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام علیہ۔